ہر مومن مسلمان کو دو کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بات پر؟ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اس میں تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں ہم روزے رکھتے رہے اور اسی طرح تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں فرائض اپنے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تہجد کا اہتمام اس میں یا اللہ تو نے ہم سے کروایا، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، بہت گناہگار ہوں، بہت ناکارہ ہوں، سال کے 11 مہینے یا اللہ تیرے در سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہوں، اور آج تو نے مجھے اپنے در میں بلا لیا ہے، اپنے سامنے مجھے کھڑا کر دیا ہے اور عبادت میں مصروف عمل کر دیا ہے، تو یہ صرف یا اللہ تیرا فضل ہے اور تیرا خصوصی کرم ہے۔ نہ میں نے کوئی درخواست دی تھی، نہ میں نے کوئی جرگہ لے کر آیا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا لے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا لیا، اپنے کرم سے بلا لیا ہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف آ جائے۔ یہ بخششوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر گناہگار مومن مسلمان کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں کہ میرے تمام بندے میری طرف بخشے بخشائے آ جائیں اور میری طرف سے بخشے بخشائے ہو جائیں، معاف ہو جائیں، سارے گناہ ان کے معاف کر دوں۔ تو یا اللہ یہ تو نے مجھے بلا لیا ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور اس پر میں جتنا شکر ادا کروں، جتنا بہت زیادہ تیری تعریف بیان کروں، تیری حمد بیان کروں اور تیری ثنا اور کبریائی بیان کروں، اتنا ہی کم ہے۔ تو یا اللہ صرف تیری طرف سے خصوصی فضل اور کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے توفیق سے ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے خاندان ہوں گے، بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ رمضان آ گیا ہے اور گزر گیا ہے، بس عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح انہوں نے رمضان کے مہینوں کو بھی سمجھا اور رمضان کے مہینوں کو ادھر ادھر کر کے انہوں نے گزار دیا، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ روزے رکھ سکے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں۔ کیسے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہونے پر وہ روزے نہیں رکھ سکے ہوں گے اور ان سے یہ مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح نکل گیا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ محض اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم اور اس کی کرم نوازیوں کے ساتھ ہے کہ باوجود ہماری اتنی کوتاہیوں کے 11 مہینے ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، بلا کسی جھجک کے اور ڈٹ کے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ پھر بھی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ میرے در کی طرف آ جاؤ اور مجھ پر خود کو معاف کرا لو، مجھ پر خود کو بخشوا دو۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرنا ہے، ثنا بیان کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، ورنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ جو اعمال اور جو کرتوت ہمارے ہیں تو ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے در میں آ کر ہم ماتھا ٹیک دیں۔ ہمارے دل میں کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دماغ میں کتنے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ہمارا اوپر کا حصہ بھی گندا ہے اور نیچے کا حصہ بھی گندا ہے، سارا خراب ہے ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندے کو اپنے در کی طرف بلا لیتا ہے
عبادت کی طرف بلا لیتا ہے، توبہ اور استغفار کی طرف بلا لیتا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور خصوصی کرم ہے کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے۔ تو پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو نے ہمیں اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ہر ایک چیز پر جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور دوسری چیز ہے توبہ اور استغفار کرنا، کہ یہ رمضان المبارک کا الوداعی جمعہ ہے، اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں آ رہا ہے اور رمضان رخصت ہو رہا ہے، بس تم اب اس کام میں لگ جاؤ کہ توبہ اور استغفار کرنے میں لگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اپنی کرم نوازی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت سارے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس رمضان کے مہینے کی برکت سے گناہوں سے بچایا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری عبادتیں وہ ہم تمام مومن مسلمانوں نے سر انجام دی ہیں۔ لیکن سوچنا چاہیے نا کہ اتنی عبادتیں ہم نے کی ہوں گی، اس میں ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی، روزہ ہم نے رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، لیکن کتنی کوتاہیاں ہم نے اس میں کی ہوں گی، جھوٹ بول ہوگا، غیبت کی ہوگی، حسد کیا ہوگا، تکبر کیا ہوگا، یا اسی طرح روزے کے دوران ہم نے غیبت کی ہوگی، بد نظری کی ہوگی، کتنی کوتاہیاں ہو گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں آ کر عبادت کی ہوگی فرض، لیکن اس میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہوں گی۔ ہم نے تہجد پڑھے ہوں گے، اس میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہوں گی، یا اسی طرح تراویح ہم نے پڑھی ہیں، اس میں کتنی کوتاہیاں کی ہوں گی، کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، یا اسی طرح دوسرے نیک اعمال ہم نے کیے ہوں گے۔ تو انسان تو غلطیوں کا پتیلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ویسے پتیلا ہونا چاہیے، بس ہاتھ نیچے کرو غلطی نکل آتی ہے، سیدھی چیز کچھ بھی نہیں نکلتی۔ انسان کی ایسی کیفیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، کمزور ہے انسان، اتنا کمزور ہے کہ یہ ایک کام صحیح بھی کر رہا ہے غلط ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس سے غلط ہو جائے؟ ایک صحیح کام کر رہے اور اس میں غلطی آ جائے، بس اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان عاجز ہے، تو بہت ساری کوتاہیاں کی ہوں گی، تو اپنی ان تمام کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صفت بیان فرماتے ہیں جو عبادت کر کر کے ساری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہی تھی ہم نے تیری ویسے عبادت نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ نیک اور متقی لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ استغفار تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، لازمی بات ہے ایک مومن مسلمان سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اس پر استغفار شروع کر دیتا ہے، توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، صلاۃ توبہ پڑھ لیتا ہے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ میں نے صلاۃ توبہ پڑھی ہے، توبہ کی نماز پڑھی ہے، کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بہت گناہ گار ہوں، اور استغفار کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، بہت گناہ ہو گیا ہے، ہاں، اور استغفار کر لیتا ہے استغفر اللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ نیک اور متقی لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، استغفار معافی اور بخشش مانگنا یہ تو کسی گناہ سے ہوتا ہے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، لیکن یہاں تو صورت ہی کوئی اور ہے کہ ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں یہ نیک اور پرہیزگار لوگ، اور صبح کے وقت استغفار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار کر رہے ہیں، کس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بخشش اور استغفار اس بات پر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی عبادت کا جیسے حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، ہم تو ویسے خانہ پوری کرتے ہیں، فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، بس مسجد میں آ جاؤ، اوپر نیچے ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے، ہو گیا ہے۔ یہ ہم نفس و شیطان کے ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو احکم الحاکمین ہے، قہار ہے، جبار ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور دلوں میں جو چیز چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ سب کچھ سے اللہ تعالیٰ خبردار ذات ہے۔ اگر ہم کسی افسر کے پاس اس کے پاس چلے جائیں، اس کو کوئی کام کرنا ہو، بس ادھر ادھر کر کے فارمیلٹیز پوری کر کے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے؟ اس پہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ کام بھائی صحیح کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کے در میں آئیں تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی ہے نا، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِن لَّمْ تَرَاهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں کہہ سکتے ہو، دل دماغ میں نہیں سوچ سکتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہوں، تو پھر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، وہ اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور اس کی شان کے مطابق مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ بہرحال ما عبدناک حق عبادتک، جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، ما عرفناک حق معرفتک، اور جیسے تیری معرفت کا حق ادا کرنا تھا ویسے ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ اس بات پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں، رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اس میں تراویح ہم پڑھتے رہے اور اس میں تہجد پڑھتے رہے، نیک اور صالح اعمال صدقہ اور خیرات اس میں کرتے رہے، لیکن یا اللہ جیسے ان عبادتوں کے کرنے کا حق تھا ویسے ہم عبادت نہ کر سکے، ہمارے لیے معافی فرما۔ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر اور اپنی کمیوں پر تجھ سے معافی اور بخشش مانگتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔